دیکھیے بیسیکلی میں جو ملاقات کرتا ہوں یہ لوگوں کو بہت یونیک لگتا ہے بیکاز ہمیں دین کا نالج بہت کم ہے. بلکہ جو میں کرتا ہوں الحمدللہ میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. ہاں مطلب اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یعنی کیونکہ میں کالج میں تھا اور ہم ہمیشہ نا بیسٹ کریئر کی تلاش میں ہوتے ہیں, بیسٹ جاب, بیسٹ بزنس جو بہت مارکیٹ میں رن ہے نا. اتنی میچورٹی تو ہم سب رکھتے ہیں اور اتنا عقل تو وہ میتھمیٹکس تو سبھی کو سمجھ آتی ہی ہے, مطلب اتنا عقل تو ہم لوگوں کے ساتھ رہ کے سمجھ جاتے ہیں. تو مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ سب سے بیسٹ جو کام ہے مارکیٹ میں جو بہت ریئر ہے وہ دعوت کا کام ہے. اینڈ اس کی بینیفٹ کیا ہے وہ تو خیر میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. اور دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے ایک قول ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے. قول ہمارا جھوٹا ہو سکتا ہے, فعل جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. فعل قول میں کیا فرق ہے؟ فعل پریکٹیکل کو ہم کہتے ہیں جو ہماری حرکت ہے. ایز اے ایگزامپل اگر میں یہ بولوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ایز اے فرینڈ, یہ زبان سے قول میں نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن میں آپ جب مجھے پرابلم میں کال کر رہے ہیں میں کال کا جواب نہیں دے رہا, میں آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے پاس نہیں آ رہا, تو آپ بولیں گے کہ بھائی تم جھوٹے ہو, کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور. تو جو کرنا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. تو اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے زبان سے یہ کہا کہ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, ہم بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارا پریکٹیکل کیا ہے کہ ہم اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ ایک سنت بھی ہم شاید اپنے نبی کی نہیں بتا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی بات ہو تو آپ آگے پہنچاؤ. تو اس حدیث سے جو میں کام کر رہا ہوں اس کو میں بتا رہا ہوں. دوسری بات میں ایڈ کروں گا کہ آگے پہنچانے کی بات تو الگ ہے, ہم لوگ تو الحمدللہ خود عمل نہیں کر رہے نا. ہم تو مجھے ابھی جب میں آ رہا تھا نا تو اب میں ایک کومنٹ میں نے پڑھا تھا اپنے ویڈیوز پر, ایک شخص نے لکھا تھا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا یہ نان مسلم کو دعوت دینے کا کام ہے. انہوں نے بالکل درست کہا. ہم مسلمان آپس میں اصلاح کرتے جو اصلاح کی جگہ مسجد ہوتی ہے, لیکن آج ہمیں پلان کر کے نکلنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دعوت دیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان 90% دین سے بہت دور ہے. اب میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. دیکھیں جیسے آپ ایگزامپل سمجھ لیں کہ بارش ہونے والی ہے, کپڑے آپ نے چھت پہ ڈالا ہے, اب کسی نے آپ کو آ کر, یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے, ایک شخص نے آپ کو آ کر کہا ہے, ایک ایگزامپل اور میں دیتا ہوں کہ سامنے جو ہے نا گڈھے ہے اور آپ گاڑی لے کر جا رہے ہو, اور اس نے بالکل سچ بولا کہ گڈھے واقعی سامنے ہے مت جاؤ, لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں, تو آپ کی بیوقوفی ہے یہ. اللہ رسول کو کیوں بھیجتے ہیں؟ رسول کا دو کام ہوتا ہے, بشیر و نذیر. بشیر و نذیر قرآن میں بہت یہ لفظ یوز ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت, خوشخبری دینے والا, اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. تو نبیوں کے ذمہ میں اللہ نے دو کام بھیجا ہے کہ آپ جا کر میرے بندوں کو, جس کو میں نے پیدا کیا ہے, جس کو میں نے زندگی دی ہے, جس کے لیے میں نے پورے تمام کائنات کو میں نے بنایا ہے, اسے جا کر آپ ڈرا دیں کہ دیکھو تمہارے بعد آنے والا ایک اور لمحہ ہے. یہ جو زندگی ہماری ہے اس کے بعد ایک وہ لمحہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. آج کی ایک ایسی سویر, ایک ایسی رات ہے جو ختم ہو جانی ہے, لیکن آنے والا جو لمحہ ہے وہ لمحہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. تو نبی کا تو یہ کام ہوتا ہے. اب اللہ نے انسانوں کو عقل دی, سمجھ, انسان بہترین مخلوقات ہے اللہ کی, سب سے بیسٹ جو مخلوق ہے, جو کریچر ہے, بیسٹ کریچر آف آل کریچرز وہ انسان ہے. اللہ نے سب سے بیسٹ طریقے سے انسان کو بنایا ہے. تو اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دے دی ہے, اور سمجھ کے بعد بھی اللہ نے قرآن کو یوں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. مفہوم کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے دیکھو بندہ, دنیا میں نے بھیجا, ڈائریکشن تو تمہیں یہی بتائے گا قرآن, اس کو فالو کرو, پیچھے جاؤ, صحیح جگہ پہنچ پاؤ گے. کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا, علم غیب تو اللہ جانتے ہیں, علم کہ آنے والے جو ٹائم ہوگا اتنے راستے آپ کے سامنے بن جائیں گے کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ کون سا میں میپ چنوں, کون سا میپ لوں جو ڈائریکشن تک مجھے پہنچائے گا. اور واللہ العظیم مدرسے اور کالج کی پڑھائی کے بیسس پر میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ کیمسٹری اور دیگر سبجیکٹ اور یہ پروفیسر کالج کے کوئی آپ کو سیدھا راستہ, یہ جو آپ کے باس آفس وغیرہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا الا قرآن و رسول اور دین, یہی جو ہے وہ سیدھے راستے ہوں گے.
اب پرابلم یہاں پہ کویشچنس یہ بنتا ہے کہ آپ یا میں، ہمارے پاس ایک ریمائنڈر آ چکا ہے. اچھا آپ لوگ جو، میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی ویڈیوز کے تھرو دین کی بات آ جائے، کوئی شخص کے تھرو آ جائے، تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ آپ کو واپس بلانا چاہ رہے اپنی طرف. اس نظر سے مت دیکھیں کہ یار ایک لوگوں نے ایک تھوڑا چھوٹا موٹا پروگرام رکھا ہے، دین کی بات ہو رہی. اس طرح دیکھیں کہ اللہ نے ایک اور موقع مجھے دیا ہے کہ میں اللہ کی دین کی بات سنوں اور اپنی اصلاح کروں، اور یہ موقع بار بار ہمیں نہیں ملے گا. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اور اس زندگی کو ہم فالو نہیں کریں، اللہ کی اطاعت میں ہم زندگی نہیں گزارے، اپنی مرضی کے اطاعت میں زندگی گزارے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے 80 سال کی زندگی تمہیں وہ کنفرم نہیں ہے، جا کر مزے کرو. تمہیں مزہ کرنا ہے، دنیا پیسے کے پیچھے لگنا لگ جاؤ، لیکن یاد رکھنا جب تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تمہارے پاس کچھ بھی ہمارے پاس تمہارے لیے نہیں ہوگا الا عذاب، مگر صرف دردناک عذاب، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوں گے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں ہم سب کہیں نہ کہیں ہم دیگر جگہوں سے آتے ہیں پڑھائی کے لیے، جابس کے لیے، تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم ٹمپریری سٹیز میں ٹمپریری ورک کے لیے ہمیں بیک ٹو ہوم کرنا ہے، ایک ٹائم اپنے گھر کی طرف جانا ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی پھر ہمارے مائنڈ میں یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے؟ یار ایک تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اسٹرگل کر رہے دین کو لے کر، گر رہے اٹھ رہے گر رہے، کبھی تہجد کبھی فرض میں پرابلم، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم دین کو ایک دم ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، دین سے ہمارے ایک دم ہی تعلقات ختم ہو چکے ہیں. اللہ کے احکامات، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، واللہ میں بتاتا ہوں، پریکٹیکل بتاتا ہوں، آپ کو ہر چیز اللہ دینے کو تیار ہے، عزت، پیسہ، آسان جاب، آسان اللہ بنائیں گے زندگی. ایک بار سوال تو کرے، مجھے آپ بتائیں کہ جس طرح ہم اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، کبھی اسی طرح اپنے محبت سے ایک بار کہا کہ ربی، اے میرے رب، اريد ان اتحدث معك، آج مجھے آپ سے بات کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کسی نے بھی اپنے رب کو پہچانا ہے؟ ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہیں، ورنہ واللہ اس کریٹر کے تو ہم مطلب ہمارے دل میں وہ محبت پیدا ہوگی، میں اس ایموشنز کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ سے ہمیں وہ محبت ہوگی، کوئی نہیں بتا رہا ہے، نہ بتانے والے نہیں بتا رہے، اختلافی باتوں میں ہمیں پھنسا کے رکھا ہے. آپ کا رب کون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک قدم آؤ گے میں دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے نا، لہو ملک السماوات والارض، وہ کہتا ہے کہ بندے میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تم سے محبت کرتا ہوں. اور ہر کوئی جب تو آپ کا ساتھ چھوڑے گا نا، وہ رب نہیں چھوڑے گا آپ کا ساتھ. اسے بہت ڈیپلی سوچنا ہے اور اس طرح مائنڈ میں اسے ڈالنا ہے کہ مرنے سے پہلے کبھی نکلنے نہیں دینا ہے. اول اپنے رب کو ہم پہچانیں کہ اس نے دوسری چیزیں کی، پرپس آف لائف ہمارا کیا ہے. قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں یہ آیت میں سبھی کو سناتا ہوں، جس میں اللہ کہہ رہے کہ زندگی موت کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں آزمائش کر سکوں، کہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اس کے بعد ترجعون الی، ہماری طرف انتم ترجعون الی، تم ہماری طرف ہی تو لوٹ کر آؤ گے. ہر شخص کو موت آنی ہے. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا موت کا لمحہ بتاتا ہوں، بہت کم اس کو بیان کرتا ہوں، کہ جب ہماری زندگی کا وقت مکمل ہوگا نا، ملک الموت وہ ہے جن کا کام ہوتا ہے روحوں کو قبض کرنا. فرشتوں کو الگ الگ اللہ نے جابس اور ڈیوٹی دے رکھے ہیں. تو نافرمان کو بہت زبردست اذیت ملے گی، بہت اذیت ملے گی. اچھا موت کا درد وہ ہوتا ہے نا کہ نیکوکار اور بدکار دونوں کو وہ تکلیف جھیلنی پڑے گی، لیکن نیکوکار جو ہے وہ الگ طریقے سے، مطلب شدت تو بہرحال روح نکلنے کی ہوگی، سبھی کو ہوگی، وہ سبھی کو ہوئی ہے، ہمیں بھی ہوگی. لیکن بدکار جو ہوتے ہیں نا، نافرمان جو اللہ کو، یہ ان کی درد، اللہ اکبر، وہ لفظ میں جو حدیث کو میں نے پڑھا ہے نا کہ اتنی شدت اور تکلیف انہیں ہوگی، گویا کہ اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے نس چڑھ جاتے ہیں پیروں کے، وہ پوری بدن کی نس چڑھیں گی. اور کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے تو کیا، اور ایک شخص بھی مجھے بتا رہے تھے، وہ نان مسلم ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں نا ان کی دادی کی روح نکل رہی تھی، وہ مسلم نہیں تھے، تو وہ نا زبردست ان کی پوری باڈی یوں گھوم رہی تھی. یہ ملک الموت نا اس سے گھماتے پوری نس کو وہ توڑ دیتے ہیں پکڑ کر. یہ بونس ٹوٹنا نہیں، ٹوٹنے سے مراد ہے وہ اس طرح اس کو کرتے ہیں نا کہ پوری باڈی وہ تکلیف ہوتی ہے نا، جو روح جو ہے نا اندر پھر نکتی ہے. حدیث ہے روح نکنے کی کوشش کرتی ہے، اصل تو روح ہے نا. ملک الموت کہتے ہیں اخرج، باہر آ جاؤ، یا ایتها النفس الخبیث جسد فی الخبیث اخرج، اے خبیث بدن کی خبیث روح باہر آ جا.
وہ نہیں آتی ڈر سے. لیکن وہ قرآن میں کہا نا سورہ نوح میں کہ 1 سیکنڈ ہم تاخیر نہیں کریں گے, 1 سیکنڈ تاخیر نہیں کیا جائے گا جب موت کا وقت آئے گا. آج موت کو میں تھوڑا بیان کرتا ہوں کیونکہ وہ تو ہمیں دیکھنا ہی ہے, کم بیان کرتا ہوں میں کہ لوگ تھوڑے وہ ڈر جاتے ہیں, پھر میں تو تھوڑا ایموشنل طریقے سے اللہ کے قریب کرتا ہوں. لیکن آج میں تھوڑا موت کو بتاتا ہوں. جب روح نکلتی ہے نا, اب نافرمان کے بارے میں آپ سنیں, جس نے کبھی زندگی میں اللہ کی فرما برداری یا جس کی برائی زیادہ ہو, اس کی روح سے بدبو آتی, اتنی غلاظت کی بدبو ہوتی ہے. جب ملائکہ یعنی فرشتے سونگتے ہیں نا, اسمیل کرتے ہیں نا اس کی بدبو کو, تو وہ لعنت بھیجتے ہیں کہ تو نے رحمان کو ناراض کر دیا. اس کے بعد اس کی روح نا آسمانی دنیا میں جاتی ہے اور عرش پر آواز دی جاتے ہیں, تو آسمانی دنیا میں دروازے نہیں کھلتے اور اس کو قبر میں واپس پھینک دیا جاتا ہے. یہ ذلیل کیا جاتا ہے نا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر کہکشاں مسجد یا دیگر مسجد میں اعلان ہوتے ہیں, دوست وغیرہ ریلیٹیو آنا شروع ہوتے ہیں, جی فلانے کے بیٹے فلانے شخص انتقال ہو گئے, بیچارے اچھی خاصے تھے, ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا. تو گھر والے تدفین کی تیاری کرتے ہیں اور فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب بہت مشہور ہے قبر کی سوالات, من ربک ما دینک من نبیک, ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ تو بڑا آسان ہے, رب بھی اللہ, رب تو ہمارا اللہ ہے. لیکن نہیں, اللہ نے شرط لگایا کہ تم اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو لوگ کہیں گے ہائے ہاتھ لا ادری, مجھے افسوس, مجھے نہیں پتہ. واللہ ہر دن جو ہے نا قبر آواز لگاتی ہے. وہ ایک شیخ کے میں بیان سن رہا تھا, ہر دن وہ آواز لگاتی, بہت خطرناک, اپنے بارے میں اپنی وہ بتاتی کہ میں کس طرح کی ہوں, اور اس میں اور آپ ہم اتارے جائیں گے. ہمیں تیاری کرنا وقت سے پہلے, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. ہم نے اس کو فوکس ہم نے کیا ہی نہیں ہے. میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا, ویسے ہی نارملی, اچھے خواب کو اب چھوڑ بھی دیں, اب سپوز کریں, امیجن کریں کہ آپ کے جسم سے روح نکل گئی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کی گناہ زیادہ ہے. کتنے بے چین ہوں گے آپ کہ اللہ مجھ کو واپس کر دے. قرآن کیا ہے, رب ارجعونی, اللہ ٹرن می بیک, واپس کر دیں. تیری قسم نماز نہیں چھوڑوں گا, میں نیک کام کروں گا, میں ہر چیز کروں گا, میں نہیں کروں گا, میں چوک پہ نہیں کھڑا ہوں گا, میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا. ایک موقع دے دیں, میں تھوڑا نیک عمل کر کے اپنے آپ کو نیکوکار میں شامل کروں. اللہ کہیں گے نہیں, تمہیں میں نے زندگی دی. قرآن نہیں کہہ رہا انا انذرناکم عذابا قریبا, ان قریب آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. عذاب سے اللہ نے ڈرا دیا نا. سگنل جب گرین ہونے کے بعد, ریڈ ہونے کے بعد گاڑی آپ لے کر جا رہے ہیں تو بیوقوفی آپ کی ہے, لوگ بھی آپ کو پینلٹی بھی آپ کو دینی پڑے گی. تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اور ہم میک شیور نہیں ہے بردر کہ ہماری زندگی کب تک رہنے والی ہے. اور اس بہت بڑی امتحان ہے. دیکھو اگر آپ کا بزنس نہیں چلا, دوبارہ آپ قرض لے کر جو لے کر ڈال دو گے. میٹرک میں بورڈ ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے, دوبارہ ایڈمیشن کروا لو گے. زندگی میں فیل ہو گئے, آپ دوبارہ ایڈمیشن کبھی نہیں لے پائیں گے. یہ آخری اور سمجھ لے فائنل ہے. یہ ایک ہی زندگی ہمیں ملی ہے, بہت بڑی امتحان ہے. اس میں سب سے, میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے سمجھدار وہ ہے جو بہت تیاری آخرت کی کرتا ہو. اور ہمارے نبی کی زندگی میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں, 2-3 چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. اگر آپ نے بات سنی اور آپ چلے جاؤ گے, جتنا خوبصورت شیطان بیان کرتا ہے اور چیزوں کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, انسان نہیں کر سکتے. اس کا کام ہی یہ ہے, وہ اتنے خوبصورت طریقے سے آپ کو اس باتوں سے گم کرے گا اور یہ کرے گا, تو آپ بھول جاؤ گے کہ یار ہم نے کوئی دین کی بات بھی سنی. یہی تو ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے, اپنے آپ کو بار ریمائنڈ کروانا ہے, قرآن کے ساتھ تعلقات بنائے, قرآن کو پڑھنا سیکھے. ابھی تو یار ہر جگہ کلاسز ہے, بہت سارے کلاسز ہے, یوٹیوب ہے, ہر جگہ بہت ایزی ہو گیا. ابھی تو علم حاصل کرنا بہت ایزی ہے ہمارے لیے. اپنے نبی کی زندگی پڑھے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. مفہوم ہے, میرے نبی اتنا غم کرتے تھے اپنی امت, ہر نماز میں ہر وقت امت 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 کرتے تھے. 10 کلو, جیسے ہم نا ابھی مطلب ہم تو پھر بھی بائک سے آئے ہیں نا ہم لوگ, ہمارے نبی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیدل سفر کر رہے ہیں, ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ, قل لا الہ الا اللہ, ایمان لے کر آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہر شخص کو آپ جو ہے نا بار بار تاکید کر رہے ہیں. اور صرف اچھا, ہمیں تو الحمدللہ ابھی تک مجھے چھوٹے موٹے کے علاوہ کبھی بھی دعویٰ میں پریشانی فیس نہیں کرنی. نبی کو کیسی پریشانی آئی, پتھر لوگوں نے مارا, پورے جسم بلڈ سے گرنے لگے پورے. یار مطلب امیجن کرے جن کے الفاظ جو اتنے اچھا, جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ہمارے نبی اس طرح بیٹھا کرتے تھے, مطلب اس طرح, اور ہمیشہ نا ان کی آنکھیں نیچے ہوا کرتی تھی یوں, اور کبھی یوں کر کے اٹھاتے تھے. اتنی ان کی آنکھوں میں حیا تھی, اتنی حیا کہ لوگوں کے سامنے وہ نا اکثر نیچے اور مسکرا کر بات کرتے تھے. اور وہ جب بات کرتے تھے تو اپنی اس طرح ان کی عادت تھی. اتنے خوبصورت انداز ہمارے نبی کی
کہ ایک بار ایک بوڑھی عورت کو نا آپ لے کر جا رہے تھے، ان کی سامان بہت زیادہ تھی، تو اس وقت مکہ میں آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا تھا اور لوگوں نے جادوگر بولنا شروع کیا تھا کہ وہ جادوگر ہے. تو بوڑھی عورت پتہ کیا کہنے لگی؟ انہوں نے نام نہیں بتایا تھا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میری مدد کر رہے ہو نا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، مکہ میں ایک شخص ہے محمد نام کا، وہ جادوگر، اس کی بات نہ سننا، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کے دین کو قبول کر لیتا ہے. تو آپ مسکرانے لگے ان کی بات سن کر. خیر جب آگے پہنچے منزل پر، اب جب سامان دینے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے پوچھا، تو ہمارے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شاکڈ بھی ہو کر پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے بس. آپ یہ اخلاق تھے. آپ سے بدتمیزی کی گئی، نام کو مطلب چڑھا کر لیا گیا، بدتمیزی سے آپ نے کبھی جواب نہیں دیا. یہ میرے اور آپ کے نبی، ہماری بدقسمت ہے کہ ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، ان کی زندگی ہم نے نہیں. ہمارے پاس ایک ہی نبی ہے نا، ہمارے لاسٹ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے یار، ان کی زندگی تو ہم پڑھ لینا ایٹ لیسٹ. ہم میں سے کتنے لوگوں کو ان کا 5 نام بھی پتہ ہوگا؟ پیدائش، کچھ ایسی چیزیں بتائے جو ریئر ہے، جو ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہے. کون سا میرے نبی کو کلر فیوریٹ تھا، کون سے کھانے کھانا پسند کرتے تھے، آپ کی عادتیں مبارک کیا تھیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کیونکہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے، آپ کی زندگی قیمتی بن جائے گی. میں ٹرسٹ میں بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے لیے دنیا بھی بہت ایزی بنائیں گے اور آخرت تو بنے گا ہی بنے گا. جوڑے اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرو. ہم اسلام کے مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے. ہم ہم نان مسلم کی طرح نہیں، ان کے پاس کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں. ہمارے پاس پرپس ہے، ہمارے پاس ایک رب ہے، ہمارے پاس ایک رسول ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس پرپس ہے، ہمارے پاس ڈائریکشن ہے. ہمیں 24 گھنٹے میں کچھ کام سونپی گئی ہے، نماز ہے، دیگر چیزیں. ہم نہیں جھوٹ بول سکتے مارکیٹ میں جا کر، ہم حرام نہیں کما سکتے، ہم اپنے دوستوں کو ماں بہن کی گالی نہیں نکال سکتے یار، ہم غلط چیز نہیں کر سکتے. ہم کیسے لوگوں کی اذیت دے سکتے ہیں بغیر اجازت؟ کیسے کسی کے مال ہڑپ سکتے ہیں؟ اور اذان سن کر کے نماز، ماں باپ سے نافرمانی نہیں کر سکتے. ہم نان مسلم تھوڑے ہی، ہم مسلمان ہیں، ہم بلیورس ہیں. ہم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہے، آپ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے نبی پر. مفہوم بتا رہا ہوں. تو ہم ایمان لے کر آئے نا، تو ذمہ داری بھی تو ملے گی نا. کیوں اٹھانا ہم نہیں چاہ رہے؟ کرے اپنے آپ کو، آپ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کی کچھ بنائے محفل جس میں دین کی بات کرے، نمبر لے، ملتے رہیں لوگ، دین کے کام بھی کرے، دنیا بھی بنائے. پھر اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی، آسان ہوگی. میرے دوست کو دیکھے ساری یونیورسٹی کے، اور یہ مجھ سے، یہ انہوں نے سب کیا ہے، میں تو صرف بات کر رہا ہوں. دیکھیے ان کے اندر اللہ نے کیا جذبات دی ہے، اور وہ کال کر کے اٹھاتے ہیں مجھے فجر کے لیے. اللہ نے، وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی محبت دی ہے، ورنہ یہ چیزیں اللہ تحفہ میں دیتے ہیں، سبھی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ طلب کرو گے تو وہ چیزیں ضرور ملیں گی. تو چند چیزیں میں بتاتا ہوں جس سے ہمیں استقامت کے ساتھ پکڑنا ہے 24 گھنٹے میں. دیکھیے 24 گھنٹے میں نماز کبھی مت چھوڑیے گا، کبھی زندگی میں. نماز کی ویلیو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نماز قضا ہو جائے گی، فجر میں آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، یہ تو سمجھ میں یہ باتیں آتی، بٹ نماز، عشاء کی نماز، میں پوچھنا نہیں چاہتا بٹ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے. اور آپ کیسے سکون میں رہ سکتے نہیں پڑھے بغیر؟ نماز آپ نے ترک کر دی. آپ کو پتہ ہے جو شخص مستقل نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. امام شافعی کا فتویٰ ہے یہ. اور وہ مرے گا تو مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا وہ. اور قیامت میں اللہ حکم دیں گے مجھے سجدہ کرو. قیامت میں وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو جب پیش کیا جائے گا، آپ کے اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، اللہ غصے میں ہوگا، سارے نبی نفسی نفسی میں ہوں گے ہمارے نبی کو چھوڑ کر. اس وقت اللہ حکم کیا دے گا کہ مجھے سجدہ کرو یا ابن آدم اسجد لی، مجھے سجدہ کرو. اس وقت پتہ ہے بے نمازی سجدہ نہیں کر پائیں گے. کتنی بڑی ضلالت ان کو نصیب ہوگی. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے، وہ ان کی کمر اکڑ جائے گی. اس کو بہت سیریس میں سوچے، گھر جائے ایک بار آج، اور اب ڈیپلی ضرور سوچیے گا. ایک بار آپ بیٹھ کر بہت فکر کے ساتھ اور دعا خوب اللہ سے کیا کریں. میری لائف، ہم سب کی لائف بہت ٹف ہے. جس ٹائم میں ہم ہیں ابھی، سچ میں بتا رہا ہوں، ابھی تھوڑے سے آپ عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. ابھی بہت ٹف ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت تمہارے اوپر آئے گا کہ دین پہ چلنا تمہارے لیے گویا کہ ہاتھ میں انگارے کو رکھنا ہوگا. اور وہ ٹائم، علماء فرماتے وہی ٹائم ہے یہ کہ ہر چیز آپ کو فتنہ جو ہے نا اور غلط چیزیں
دست میں پیش کر کے دی جا رہی ہے، گناہ اور نیکی کے راستہ اتنا مشقت ہے کہ چلنا بہت مشکل ہے، تو اس پر چلنے کی بہت کوشش آپ کریں۔ اور ایک چیز جو آپ لاسٹ چیز ہے جو میں ہر کو بتاتا ہوں اور خود اپلائی کرتا ہوں کہ اللہ سے رو کر دعا کریں کہ اللہ مجھے کبھی بھٹکنے مت دیجیے گا، میرے دل میں اپنی محبت کے علاوہ کسی چیز کی محبت مت کریے گا۔ انا اريد اذهب قریب من کہ میں آپ سے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما۔ دین پہ چلنا میرے لیے بہت مشکل ہے، نفس، شیطان، دوست، سوسائٹی بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے میرے لیے، میں نہیں فائٹ کر پا رہا ہوں، میں نہیں لڑ پا رہا ہوں، میری مدد آپ کریں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، انت خلقتنی، آپ نے ہی تو مجھے پیدا ہی کیا ہے نا، وانت ربی، آپ میرے رب ہے، اور میرا رب قوی ہے، مضبوط ہے، طاقت والا ہے، بادشاہ ہے، تو اپنے رب سے خوب بات کیا کریں۔ ایک گھنٹہ تو نکالا کرے اپنے اللہ کے لیے، ایک گھنٹہ، وہ تو اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک وقت نہ بھی ہو تو چلتے پھرتے کر سکتے، بٹ ایک گھنٹہ اللہ اور آپ، بس اس کے بعد آپ کی دل کی باتیں، بزنس، محبت، دنیا، جو بھی چیز آپ کو چاہیے، وہ پھر مزہ آئے گا۔ ایک بار اپنے رب سے ایک بار یہ اپلائی کریں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا فیل کرتے ہیں۔ ایک گھنٹہ اللہ کو دیں۔ میں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا فکس کرتا ہوں جس میں میرا اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہ موبائل، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی دوست، صرف میں اور اللہ۔ اس کے بعد محبت، شکایتیں، دنیا، جو بھی ڈیفیکلٹیز ہے پھر اللہ کو بتانا۔ یہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ اللہ تو ایک ورڈ ہمیں لوگوں نے سکھایا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ضرور تہجد پڑھا کریں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ نیت، آج میرے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نا گروپ میں انشاءاللہ کال کریں گے، ہمارے 4 گروپ ہے جو آج آئے ہیں آپ کے ساتھ، تو ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کریں گے اس کے لیے۔ یہ ٹائم بہت قیمتی ہمارے لیے۔ نوح علیہ السلام کی آخری وہ جو الفاظ ہے اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اللہ نے ان کے ٹائم کے بارے میں بتایا کہ میں نے اسے اس قوم کی طرف بھیجا اور 950 سال، 1000 لیس دین 50 ایئرس وہ اپنے قوم کے ساتھ رہے۔ اور دوسرے مقام پہ ان کے الفاظ کو سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں اپنے قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ اور ایک پروفٹ جس طرح سے اللہ اور دین کی باتیں بتا سکتے کوئی نہیں بتا سکتا، ظاہر ہے 950 سال دن رات اپنی قوم کو انہوں نے بلایا محنت کر کے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آئے دین کی طرف؟ آپ کو پتہ ہے 18 یا 11، 2-3 روایت اس طرح بس، یعنی 20 لوگوں سے بھی کم ایمان لے کر آئے۔ اور اینڈ میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ نوح، یہ جو ڈرانا ہے نا، جو ریمائنڈر، جو نذیر، کام ختم ہو چکا ہے، اب عذابے میں ڈالوں گا ان پہ، اور پوری بستی کو ہلاک اللہ نے کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ریمائنڈر کا ایک ٹائم آتا ہے، اللہ کی ایک وارننگ ہے۔ اللہ بہت محبت کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہم سے ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس رب کی پکڑ بہت سخت، جہاں پہ اللہ رحمان اپنے آپ کو بتا رہے بہت معاف کرنے والا، اور واقعی ہے۔ ایک آیت میں بتاتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت زیادہ آیت پسند۔ اللہ کہہ رہے ہیں، نافرمان سے اللہ بات کر رہے ہیں، یہ آیت آپ سنیں۔ اللہ نے نافرمانوں کے بارے میں قل، فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیے، اپنے نبی کو اللہ آرڈر دے رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، زنا ہے، شراب ہے، بے نمازی، جو بھی گناہ ہے، کیا کہہ دیجئے۔ اچھا اس کے آگے تو پہلے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی کتنی زبردست محبت ہے کہ اللہ نافرمان سے عبادی، چونکہ یہ عربک جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یا جو ضمیر ہے متکلم، مطلب متکلم کے لیے آتا ہے، میرے لیے۔ اللہ کہہ رہے عباد ایک کمپلیٹ ورڈ ہے، کمپلیٹ ورڈ ہے۔ جب یا الگ سے لگایا گیا، یہ ضمیر ہے، یا لگانے کے بعد پورا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بندہ۔ جیسے گھر کو کہتے ہیں بیت، اگر میں کہوں گا بیتی مطلب ہوتا ہے میرا گھر۔ اللہ کہہ رہے عبادی، میرے بندے سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ تہجد گزار نہیں، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یا ایھا المجرمون، اے مجرم، یا ایھا الفاسق، اے گناہ گار، مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ کہہ رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ آپ کو ہوپ دے رہے ہیں، مجھے ہوپ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ، تم نے زنا کر لی، تم نے شراب پی لی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے کسی بھی قسم کی تم نے گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ بے شک تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آگے کے جو الفاظ ہیں نا، اللہ کہہ رہے کہ میرے بندے لوٹ آؤ میرے طرف۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ لوٹ آنے کی لفظ ہم اپنوں کو کہتے ہیں، جو
ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں لوٹ آؤ, واپس آ جاؤ بھائی. تو اللہ ہمیں کہہ رہے لوٹ آؤ ہمارے راستوں کی طرف, اس سے پہلے کہ تمہاری کوئی مدد کی نہ جائے. پھر وہ موت کا لمحہ اللہ بتا رہے کہ پھر وہ موت کا لمحہ آئے گا تو پھر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے بندے. آج ہم مدد کرنے کو تیار ہیں, معاف کرنے کو تیار ہے, تم معافی نہیں چاہتے ہو, تم واپس آنا ہی نہیں چاہتے ہو. میرے رحمت تو ہے نا تمہارے لیے, اللہ کی مرضی تو ہمارے لیے پھیلی بھی پورے کائنات میں, ہم نہیں لینا چاہ رہے تو ہماری یہ اللہ کہہ رہے میں تو تیار ہوں معاف کرنے کے لیے. ایک بار معافی مانگ لو, صلح کر لو, اگر جو تم نافرمانی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو. جب نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو. 100 دفعہ کرو گے مسٹیک, دن میں 100 دفعہ معاف کروں گا, مانگو تو مجھ سے, میرے پاس آؤ تو صحیح, میں بھی تو تمہارا رب ہوں. تو ہم نہیں جانا چاہ رہے. تو ایک بہت اسٹرانگ پرپس آپ بنائیں کہ اول 24 گھنٹے میں نماز کبھی مت چھوڑیے گا. میں گزارش کرتا ہوں, آپ میرے بھائی, المسلم اخو المسلم, حدیث کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں, حتیٰ کہ میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ نماز مت چھوڑیے گا. ایک لمحے کا بھی نماز مت چھوڑیے گا. کبھی لیٹ ہو جائے قضا ہو جائے پڑھ لیجیے گا, چاہے جتنا بھی لیٹ ہو جائے چھوڑیے گا مت. دعا خوب کریے گا, اور والدین ہیں تو ان کے حقوق کو پورا ضرور کرے. اور آخری چیز, اسلام کو ہماری ضرورت ہے. اور اس وقت جو بھی دین کے, دیکھیں اللہ نے نا ابابیل سے بھی اپنے دین کی حفاظت, کعبے کی حفاظت کر لی تھی, تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو ایک مچھر سے بھی اپنے دین کے کام لے سکتا ہے. لیکن میں کھڑا ہوں گا دین کے لیے, تو یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں اللہ کی باتیں کر رہا ہوں. ہماری ٹیم کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کو چنا اس کام کے لیے, ورنہ اللہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں. ویسے ایسے نان مسلم کام کر رہے دین کے, آپ سوچیں گے تو حیران ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کام دین کا ہو رہا ہے. ایک ایسی مسجد بنائی ہوئی ہے نا وہ UK پتہ نہیں, جہاں پہ کھانا فری ہے, اور 50-60 ہر دن کرسچن اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں, مسلمانوں کی کھلا کر, محبت سے گلے لگا کر, اور دین کی خدمت, روڈ پر کھڑے ہو کر وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ جو کرسچنز جو نان مسلمس ہیں, اور ہم بورن مسلم ہو کر سوئے ہوئے. الحمدللہ, بتائے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بورن مسلم ہیں, ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں نا, ہم تو ہیں ہی مسلمان, اور ہمیں کوئی فرق دین کا نہیں ہے. اور باقی کسی کو لیٹر دینا ہو تو 2-2 گھنٹے ہم صبح میں کھڑے ہونے کو تیار ہے بالکل, مگر دین کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو اس کو بہت سمجھے, ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں. میں یہ باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں, آپ اس بات کو اپنے لیے سنیں. ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں ہمارا مائنڈ نہیں چلتا ہے, لیکن بات اگر کسی نان محرم کی ہو, یہ تو روبوٹ کی طرح کام کرے گا. پھر کون سے لفظ لکھنے ہیں بھائی, کب دینا ہے, اور اس کے سرکل میں کتنے دوست, ہم پورا پتہ کر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بہت اپنے آپ کو بچائے, اپنی زندگی کو بچائے. تھوڑی زندگی دعا کریے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ سننے کے لیے, اللہ جزائے خیر دے. تھوڑا بات اب شیئر کر لیں, تھوڑی آپ فرما لیں بات. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی بات کی ماشاء اللہ. باقی کچھ بھی مسٹیک ہوئی تو میں معافی چاہوں گا. ہم اسٹل لرننگ میں سیکھ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, جو تھوڑی بہت باتیں جانتا ہوں وہ منتقل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ استقامت کریے گا, میرے لیے خوب دعا کریے گا, ہماری ٹیم کے لیے بھی کریے گا انشاءاللہ. اور کبھی مطلب ایک انشاءاللہ اس طرح کی کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ